بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو علی حسن کا خلوص بھرا سلام، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ قبر کی آواز پہ کان دھرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قبر میں مردہ رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس مردے سے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو کس فریب میں پڑا رہا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں کیڑے مکوڑوں کا بھی گھر ہوں۔ تو کس گھمنڈ میں تھا جب تو لوگوں کو دھکا دیتا ہوا میرے اوپر سے گزرتا تھا؟ اگر مردہ نیک و صالح ہوتا تو ایک فرشتہ اس کی طرف سے قبر کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر، یہ تو زمین پر لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیا کرتا تھا اور بری باتوں سے لوگوں کو منع بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو اب میں اس کے پاس ہریالی لاؤں گی اور اس کا بدن نور ہو کر دوبارہ مجھ سے نکلے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار رحمت تک رسائی حاصل کرے گی۔ حضرت عبید بن عمیر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، میت سے بوقت دفن قبر کہتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بے کسی کا گھر ہوں۔ اگر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج میں تیرے لیے رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں وہ جگہ ہوں کہ خدا کے فرما بردار بندے مجھ میں داخل ہونے کے بعد مسرور ہو کر نکلتے ہیں، اور خدا کے نافرمان بندے مجھ میں داخل ہو کر رنجیدہ اور غمزدہ ہو کر نکلتے ہیں۔ محمد بن سبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب قبر میں میت کو عذاب ہونے لگتا ہے تو دوسرے مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص، کیا تم نے ہم لوگوں کا حال دیکھ کر کچھ بھی عبرت نہیں حاصل کی؟ ہمارے تو اعمال ختم ہو چکے تھے، لیکن تو زندہ تھا اور تجھ کو کافی مہلت ملی، لیکن تو نے اپنے اعمال کی کچھ بھی اصلاح نہیں کی۔ اے ظاہری دنیا پر فریب کھانے والے، تو نے ان لوگوں سے عبرت نہیں پکڑی جو تجھ سے پہلے ظاہری دنیا میں فریب کھا کر زمین کے اندر چلے گئے، حالانکہ تو ہمیشہ دیکھا کرتا تھا کہ سب کے اقرباء و احباب لوگوں کو اس منزل تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مردہ جب قبر میں وحشتوں کا منظر دیکھتا ہے تو بہت گھبراتا ہے۔ اس وقت اس کے اعمال صالح یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، قبر میں جب عذاب کے فرشتے میت کے پاؤں کی طرف آتے ہیں تو نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم ہٹو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے نمازوں میں بہت لمبا لمبا قیام کیا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے میت کی سر کی جانب سے آتے ہیں تو روزہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہٹو، تمہیں اس طرف سے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس نے دنیا میں روزہ رکھ کر خدا کے لیے بہت زیادہ پیاس برداشت کی تھی۔ پھر عذاب کے فرشتے میت کے دائیں اور بائیں سے آنا چاہتے ہیں تو حج اور جہاد راستہ روک لیتے ہیں کہ اس نے خدا کے لیے اپنے بدن کو بڑی تھکن میں ڈالا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے میت کی دونوں ہاتھوں کی طرف سے آنے لگتے ہیں تو صدقہ روک لیتا ہے کہ اس نے ہاتھوں سے صدقہ دیا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے چوڑی کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں ایک قندیل جلا دی جاتی ہے جس سے قیامت تک قبر میں روشنی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہم
تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔